آج میں اقبال عظیم صاحب کی بڑی مشہور نعت مدینے کا سفر لے کر آیا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار سنی یہ نعت تو مجھے لگا کہ مجھے اس پر گفتگو کرنی چاہیے اور اس پر ایک ویڈیو ضرور آنا چاہیے، تو وہ لے کر میں حاضر ہوا ہوں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی شاعرانہ شاہکار ہے، لیکن اس کی جگہ پر یہ بہت عام سی زبان میں بڑے سادہ اور شریفانہ الفاظ میں یہ پوری نعت پیش کی گئی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ معمولی سی سادہ لفظوں کو بھی اس سادگی اور اس بھولے پن کے ساتھ اسے ترتیب دیا گیا ہے ان لفظوں کو، اور نہ صرف یہ کہ ایک بہت خوبصورت سی ترتیب ہو گئی ہے، بلکہ اس میں کئی ورڈز ایسے بھی ہیں جو تکرار کی صورت میں آئے، اور تکرار کسی لفظ کی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی بہت سخت تاکید کرنے کی نوبت آ جائے، یا کسی بات کو حد درجہ یقینی بنانے کے لیے یقینی طور پہ اگر کہی جائے تو وہاں تکرار کام آتی ہے۔ لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تکرار جو ہے وہ جس بحر میں ہے یہ، وہاں اس نعت میں، اس پورے کلام میں اس کی ضرورت بھی ہے، اور بغیر اس تکرار کے یا بغیر اس ترتیب کے جس ترتیب میں یہ پورے الفاظ بیان ہوئے ہیں، یہ نعت بالکل ایک ادھوری سی بات ہو کر کے رہ جاتی ہے، اور بات واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ آخر شاعر کہنا کیا چاہ رہا۔ اب جیسے یہاں دیکھیے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، یہ نمدیدہ کی تکرار ہے، اور جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ اگر میں اس سے تکرار ہٹا دوں تو دیکھیے اس کی کیا صورت ہو جاتی ہے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، جبیں افسردہ، قدم لغزیدہ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک آدھی ادھوری سی بات، جیسے مدینے کے سفر پہ ہیں یہ، اور لیکن ان کی آنکھیں بالکل بھیگی ہوئی ہیں، اور جبیں پر جو ہے پیشانی پر کچھ مردنی سی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا ہے چہرہ ان کا، اور قدم بھی ہے جو وہ لڑکھڑاتا ہوا سا قدم ہے۔ تو اب یہ کیفیت ان کی کیوں ہے؟ جبکہ اگر یہ مدینے کی سیر کو جا رہے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے، ان میں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے ایک الگ جذبات ہونے چاہیے تھی، ایک الگ ولولہ ان کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے کہ بھئی آنکھیں بھی نم ہو رہی ہیں اور چہرہ بھی بجھا ہوا ہے، قدم بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ کہ ہائیلی ایکسائٹڈ ہونے کے بعد ہی ان کا یہ عالم ہو رہا ہو، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جن کی روضے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ نبی، وہ آخری نبی جب آئے دنیا میں تو وہ کیوں آئے تھے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور انہوں نے آ کر کے عالم اسلام یا عالم انسانیت کو انہوں نے کیا دیا؟ ایک تو کتاب دی، قرآن، دوسری یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھال کر دکھا دی کہ دیکھو اللہ کا دین یہ ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے۔ انہوں نے ایک پیکر وہ بن کر کے وہ آئے، اور پوری زندگی انہوں نے جی کر دکھا دی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو یہ زندگی جینی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ اس دین کا ہم نے کیا حشر کر رکھا ہے کہ جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا، تاکید کی کہ دیکھو یہ مت کرنا، وہ تو ہم بڑی مستعدی سے کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ بولنے کی بات ہو، چاہے وہ سود کھانے کی بات ہو، یا غیبت کی بات ہو۔ اور جن چیزوں کو انہوں نے کرنے کے لیے کہا ان سے تو بہت دور بھاگتے ہیں، بہت ڈر لگتا ہے ہمیں۔ تو یہ جو وہاں دیار میں حاضری دینے جا رہے ہیں شاعر، تو اپنی انہی کارناموں کی وجہ سے وہ حد درجہ پشیمان ہے یا شرمندہ ہے، اور وہ جا کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں جاؤں گا تو میں کن آنکھوں سے ان کے روضے کی دیدار کروں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے، میں منہ کیا دکھاؤں گا انہیں جا کر کے، انہوں نے کیا کہا تھا ہم سے اور ہم کیا کر کے آئے۔ تو مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ وہی کیفیت یہاں کھل کر کے اگلے شعر میں آ گئی ہے کہ ایک مجرم کی طرح میں جا رہا ہوں،
وہ میں کوئی زائر کی حیثیت سے میں نہیں جا رہا ہوں جو زیارت کرنے جا رہا ہے، بلکہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے میں جانب طیبہ میں اس پاک زمین کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کہ میری آنکھیں بھی شرمندہ ہے، میری آنکھیں بھی شرمندہ ہے، اب بدن پہ ایک لرزہ سا طاری ہے، ایک تھر تھری سی طاری ہے ڈر کے ماری، جیسے کوئی مجرم بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہی ہے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، اور کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ کہاں میں، کہاں میری بساط، کہاں میں میری اوقات، اور کہاں اس روزے کے نظارے کے میں اس روزے کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مطلب ایک ذرہ جیسے آفتاب سے ملنے جا رہا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ دزدیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا اگر یہ بھی دیکھ رہا ہو کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہو اسے دیکھتا ہوا، چوری کی نگاہ، کنکھیوں سے دیکھنا، اس طرح دیکھنا کہ کوئی اسے نہ دیکھے، دزدیدہ دزدیدہ، یہی ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی دیکھتے ہو کوئی دیکھتا نہ ہو، اس طرح ہے۔ اور بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میری دیکھنے کی طاقت چلی گئی ہو، روزہ دیکھنے کے بعد، مدینہ دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے میری بصارت تو چلی گئی ہے، بصیرت سلامت ہے۔ بصیرت کہتے ہیں ایک روحانی یا ایک اندرونی نظر کو، جن کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ جو جس چیز کی، جس بات کی آپ کا دل جس چیز کی گواہی دے اسے بصیرت کہتے ہیں، جو ایک یقین، ایک عقیدہ، ایک مستحکم جو عقیدہ ہوتا ہے کسی کے دل میں کسی کی تئیں، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ کہ بصارت کھو گئی، آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت تو کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ حالانکہ مدینہ کو ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے پھر آنا ہوگا یہاں، مجھے مدینہ دیکھنا ہوگا، مدینہ کو دیکھنے کی آرزو پھر بھی باقی ہے، کیونکہ میرا دیکھ کر کے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ تقدس کا معنی شاید شاعر کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی مقدس شے یا کوئی مقدس چیز کیسی ہوتی ہے، وہ انہیں پتہ نہیں تھا یا وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس لفظ کا معنی انہیں نہیں پتہ تھا، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تب انہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ تقدس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جب وہاں کی ہوائیں انہوں نے محسوس کی کہ بڑی پاکیزہ ہے، بالکل صاف ستھری ہوائیں ہیں، ویسی ہوائیں لوگوں کو میسر نہیں ہوتی ہیں، اور فضا بھی جو ہے وہ بڑی سنجیدہ سنجیدہ، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی مذاق نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اور ہوا پاکیزہ پاکیزہ اور فضا سنجیدہ سنجیدہ، فضا بھی بڑی سنجیدہ، ہوا بھی بہت پاکیزہ۔ بھلا ایسی ہوا میں کون سانس لینا نہیں چاہے گا اور ایسی فضا میں کون رہنا نہیں چاہے گا۔ تو یہ تقدس کا مطلب شاعر کو وہاں جا کر کے سمجھ میں آیا، اور یہ تھی نعت کے چند اشعار، اور یہ نعت تو خیر آپ کو پسند آئی ہی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔